بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج کا یہ قصہ ایک عورت کا ہے جس نے ایک گدھے کے ساتھ بدکاری کی۔ یہ قصہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ آپ سے گزارش ہے یہ قصہ اینڈ تک ضرور سماعت فرمائیے، جزاک اللہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک خوبصورت سا گاؤں تھا۔ وہ گاؤں میں تھوڑے سے لوگ ہی رہتے تھے، لیکن سبھی لوگ بہت اچھے اور ایماندار تھے۔ چند دن ہی پہلے گاؤں میں ایک عورت آئی تھی جو کہ اکیلی تھی۔ نہ جانے وہ عورت کہاں سے آئی تھی۔ گاؤں میں ایک مکان خرید کر وہیں پر رہنے لگی تھی۔ اسی گاؤں کے ایک سیٹھ صاحب تھے جو بہت ایماندار اور ایک اچھے انسان تھے۔ سبھی گاؤں والوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ گاؤں میں آئی ہوئی وہ نئی عورت بہت بری اور بدکار تھی۔ وہ زبردستی لوگوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتی تھی۔ گاؤں کے لوگ جو کہ بہت اچھے اور شریف تھے، ان سب میں بگاڑ پیدا کر رہی تھی۔ گاؤں کے سیٹھ صاحب کو عورت کا پتہ تو تھا، لیکن یہ خبر نہ تھی کہ یہ عورت اس قدر بدکار ہے اور برائیاں کرتی ہے۔ سیٹھ صاحب کے غلام کو جب یہ سب پتہ چلا تو اس نے اپنے سیٹھ کو اس عورت کے بارے میں بتا دیا۔ صاحب جی، گاؤں میں جو نئی عورت آئی ہے وہ ایک بہت بدکار ہے۔ وہ لوگوں میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے، بدکاری کیا کرتی ہے۔ بہت سے گاؤں کے شریف لوگوں کو وہ اپنے پاس بلاتی ہے اور بدکاری کرتی ہے۔ ارے یہ کیا بات ہو گئی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عورت ایسی بدکار، ارے کہاں سے آ گئی یہ کمبخت؟ سیٹھ کو یہ سن کر حیرانگی بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا، اور اس نے اپنے اس غلام سے کہا، جاؤ تم جا کر اس عورت کو سمجھا دو، یہ شریفوں کا گاؤں ہے، اگر یہاں رہنا ہے تو ان برے کاموں سے آزاد رہنا ہوگا، ورنہ تمہیں گاؤں میں سزا دے دی جائے گی۔ غلام اس عورت کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، میرے سیٹھ جی کا حکم ہے تم اس گاؤں میں اچھے سے رہو، یہ بدکاری والے کام چھوڑ دو، یہ گاؤں ہمارا شریف لوگوں کا ہے، اگر تم باز نہ آئی تو تمہیں گاؤں میں سزا دی جائے گی۔ وہ بدکار عورت ایک بہت بڑی مکار بھی تھی۔ کہنے لگی، مجھے معاف کیجیے، میں نے غلطی کی، مجھے غلطی پر شرمندگی ہے، میں آپ جیسے گاؤں میں آ گئی، مجھے معاف کر دیجیے، میں آئندہ سے یہ کام نہیں کروں گی، سیٹھ صاحب سے بھی کہہ دیجیے گا۔ اس طرح غلام نے اسے سمجھایا اور پھر واپس آ گیا۔ چند دن تو اچھے سے گزر گئے۔ کچھ دن تک وہ عورت شریف بن کر ہی رہی اور کسی قسم کی کوئی بدکاری نہ کی، لیکن اب پھر سے چھپ چھپ کر لوگوں کو اپنے پاس بلاتی اور ان سے بدکاری کیا کرتی۔ غلام کو 2-4 دن بعد پھر سے خبر ہوئی تو اس نے اپنے سیٹھ کو پھر سے بتایا کہ میں نے اس کو منع کیا تھا اور وہ مان گئی تھی، لیکن دوبارہ سے وہ وہی کام کرنے لگی ہے۔ اس پر سیٹھ نے اپنے غلام سے کہا کہ تم جا کر گاؤں میں اعلان کر دو کہ اگر کوئی بھی شخص اس عورت کے پاس گیا اور پکڑا گیا تو اسے گاؤں میں بہت سزا دی جائے گی۔ غلام نے یہ اپنے سیٹھ کی بات مانی اور گاؤں میں جا کر اعلان کر دیا۔ گاؤں والوں نے اعلان سنا اور اس عورت سے دور ہٹ گئے۔ اب وہ عورت گاؤں والوں کی منتیں کرتی اور بدکاری کے لیے زبردستی مجبور کرتی، لیکن گاؤں والے اس کے قریب نہ آتے اور اپنے سیٹھ سے ڈرتے۔ ایک دن اس بدکار عورت پر ایسا شیطان سوار ہوا کہ وہ بدکاری کرنا چاہی۔ گاؤں کے لوگوں کی وہ منتیں کرنے لگی، لیکن کوئی بھی اس کے قریب نہ آتا اور اپنے سیٹھ کی بات مانتا۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ عورت اور بھی پریشان ہوئی، پھر آخر کار گاؤں سے باہر جانے لگی۔ گاؤں کے باہر ایک راستے پر گدھا کھڑا تھا۔ وہ گدھے کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور استغفر اللہ، اس نے اس گدھے کے ساتھ بدکاری کی۔
اس بات کا گاؤں والوں میں کسی کو بھی پتہ نہ تھا۔ وہ چپکے سے آ کر اپنے گھر میں سو گئی، لیکن حیرانگی کی بات تب ہوئی تو وہ ایک گدھا بن چکی تھی۔ اس کا چہرہ تو اصل تھا، لیکن اس کی پیچھے والا شکل ایک گدھے کی سی بن گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر سے باہر آئی تو گاؤں والوں نے اسے دیکھا اور اللہ اللہ کرنے لگے۔ وہ عورت چیخ چلا کر بتانے لگی، میرے ساتھ بہت برا ہوا، میں نے رات گدھے کے ساتھ بدکاری کی اور اس کی مجھے یہ سزا ملی ہے۔ مجھے کوئی بچاؤ بچاؤ، مجھے کوئی بچاؤ، میں کیا کروں، پلیز میری کوئی مدد کرو۔ لیکن گاؤں کے لوگ یہ سب دیکھتے ہوئے اس سے دور بھاگنے لگے۔ گاؤں کے سیٹھ صاحب کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی بہت حیران رہ گئے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ یہ سب جان کر سیٹھ نے اپنے غلام کو بلایا اور اسے ایک ولی اللہ کا پتہ بتایا اور کہا کہ اس ولی اللہ کو یہ سب ماجرا بتا دو اور اس سے کہو کہ اب ہم اس کا کیا کریں۔ گاؤں کے لوگ بھی بہت پریشان ہیں، آخر اس کا کیا حل ہے۔ سیٹھ کے دیے ہوئے پتہ پر وہ غلام چل پڑا اور کچھ ہی دیر بعد وہ اس ولی اللہ کے پاس پہنچ گیا اور پھر ولی اللہ کو اس سارے حقائق کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ وہ ولی اللہ بھی یہ سن کر ایک لمحے کے لیے بہت حیران رہ گیا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر وہ ولی اللہ اس غلام سے کہنے لگا کہ تم جاؤ اور اپنے سیٹھ سے کہہ دو کہ یہ سب ماجرا اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ اس عورت کو سب کے لیے مذاق نہ بناؤ، اس عورت کو ایک کمرے میں چھپا دو، اب اللہ جو چاہے کرے، یہ اسی کی مرضی ہے۔ اور وہ گدھا جس کے ساتھ اس نے بدکاری کی، اس گدھے کو پکڑ کر ذبح کر دو تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ بات یہیں پر ختم ہو جائے۔ وہ غلام نے اس علی اللہ کی بات مانی اور اپنے سیٹھ کو آ کر بتا دیا۔ سیٹھ نے اسی طرح ہی کیا۔ چند دن تک اس عورت کو اس مکان میں خفیہ رکھا گیا۔ آخر کار وہ عورت بھی ہلاک ہو گئی اور دوسری جانب ولی اللہ کے بتانے پر اس گدھے کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ اس طرح سے گاؤں میں آئی ہوئی آفت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور گاؤں کے لوگ پھر سے پرسکون رہنے لگے۔ دوستو، یہ تھا نہایت ہی دلچسپ قصہ جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے ایسی مزید واقعات ویڈیوز دیکھنے کے لیے محبت کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں ہم ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔